السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیصل یاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس اینڈ گریٹ۔ تو آج کی ہماری سٹوری کرسٹوفر کولمبس کے بارے ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کرسٹوفر کولمبس جمہوریہ جنوا میں پیدا ہوا تھا جو آج شمال مغربی اٹلی میں ہے۔ اس کے والد ایک درمیانے درجے کے اون کے تاجر تھے، حالانکہ یہ بعد میں بننے کے لیے نسبتاً عاجزانہ آغاز تھا۔ کولمبس نے کم عمری سے جہاز رانی سیکھے اور بعد میں بزنس ایجنٹ کے طور پر کام کیا۔ یورپ کے گرد انگلینڈ، آئرلینڈ اور بعد میں افریقہ کے مغربی ساحل کا سفر کیا۔ وہ ایک عالم نہیں تھا بلکہ ایک پرجوش خود تعلیم یافتہ آدمی تھا جو فلکیات، سائنس اور نیویگیشن پر بڑے پیمانے پر پڑھتا تھا۔ وہ لاطینی، پرتگالی اور کرسٹوفر کولمبس دنیا کی کڑوی نوعیت پر یقین رکھتا تھا۔ کچھ عیسائیوں کا خیال تھا کہ دنیا فلیٹ ہے۔ ایک مرتبہ کانکش شخص کرسٹوفر کولمبس نے امید ظاہر کی کہ ایشیا میں منافع بخش مثالوں کی منڈیوں تک مغربی تجارتی راستہ مل جائے گا۔ مشرق کا سفر کرنے کی بجائے انہوں نے امید ظاہر کی کہ مغرب کا سفر جاپان اور چین جیسے ممالک کی طرف لے جائے گا۔ اپنے سفر کے لیے ضروری فنڈنگ اور مدد حاصل کرنے کے لیے اس نے اسپین کے کیتھولک بادشاہوں سے رابطہ کیا۔ اپنی پیشکش کی ایک حصے کے طور پر انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ مشرق میں عیسائیت کو غیر قوموں تک پھیلا سکیں گے۔ اسپانوی بادشاہوں نے کولمبس کو جزوی طور پر مسیحی مشنری کوششوں پر، لیکن یہ بھی امید ہے کہ منافع بخش تجارتی منڈیوں میں بالادستی حاصل کریں گے۔ مغرب کی تلاش کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس نے مشرق میں عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ تنازع بچا۔ مجھے زمین کے ذریعے مشرق کی طرف نہیں جانا چاہیے جیسے کہ روایات ہے، لیکن مغربی راستے سے جس سمت میں اب تک ہمارے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ کوئی گیا ہے۔ پہلے سفر کا جنرل 3 اگست 1492 ڈائری اندراج۔ امریکہ کا سفر۔ کولمبس کا پہلا سفر 1492 ہی میں مکمل ہوا۔ اس نے جاپان جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن بہاماس میں اختتام پذیر ہوا جسے اس نے سان سلواڈور کا نام دیا۔ کولمبس نے مجموعی طور پر 4 سفر کیے، جہاں اس نے کیوبا، جمیکا، بہاماس کے جزائر، کیریبین کے ارد گرد بڑے پیمانے پر سفر کیا اور پاناما جیسی جگہوں تک سرزمین کا سفر کیا۔ کولمبس امریکہ پہنچنے والا پہلا شخص نہیں تھا۔ پچھلے کامیاب سفر میں لیف ایرکسن کی قیادت میں ایک نوورس مہم شامل تھی، تاہم کولمبس پہلا شخص تھا جس نے امریکہ کا سفر کیا۔ کولمبس کے سفر اور رپورٹس اگلے 400 سالوں میں یورپ کی تمام بڑی طاقتوں کو امریکہ کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔ کولمبس ایک ہنرمند نیویگیٹر تھا جس کی تلاش کے امکانات پر زبردست یقین تھا۔ اس نے اپنی ڈائری کے اندراجات میں دعویٰ کیا، اس کا عملہ عملے کو ساتھ رکھے گا جب انہیں خدشہ تھا کہ وہ کبھی زمین تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہاں مردوں نے تمام صبر کھو دیا اور سفر کی لمبائی کی شکایت کی، لیکن ایڈمرل نے ان کی حوصلہ افزائی کی جس طرح وہ کر سکتے تھے، اس منافع کی نمائندگی کرتے ہوئے جو وہ حاصل کرنے والے تھے، اور مزید کہا کہ شکایت کرنا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن انڈیز تک جاری رہے، یہاں تک کہ ہمارے رب کی مدد سے انہیں وہاں پہنچانا چاہیے۔ ڈائری اندراج 10 اکتوبر۔ تاہم اس کے مطلق العنان انداز نے ان کشتیوں پر رگڑ پیدا کی جن کی انہوں نے رہنمائی کی۔ کولمبس گہرا مذہبی تھا اور اس کا تقدس اور ذاتی ناکامیوں کا فیصلہ کرنے کا رجحان ملاحوں میں مقبول نہیں تھا، جنہوں نے زندگی کے لیے زیادہ زمینی اور حقیقت پسندانہ انداز اختیار کیا۔ پھر بھی جب کہ وہ کچھ معاملات میں متقی تھا، اس نے اس وقت یہ نظریہ بھی عام کیا کہ یورپی عیسائیوں کو ایک سچے عقیدے پر عمل کرنے کی وجہ سے اخلاقی برتری حاصل ہے۔ اگر جب کولمبس نے اپنے ملاحوں کی بدترین زیادتیوں کو روک رکھا تھا، اس نے انسانی غلاموں کو واپس لے لیا اور مقامی لوگوں سے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر اسپانوی بادشاہت نے کولمبس وائسرائے اور جزیرہ ہسپانیولا میں انڈیز کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے گورنرشپ بھی اپنے بھائیوں کو سونپی، تاہم 1500 میں اسپانوی بادشاہت کے حکم پر کولمبس کو گرفتار کر کے زنجیروں میں ڈال دیا گیا۔ نئی کالونیوں کی گورنرشپ میں نااہلی، بد انتظامی اور وحشیانہ طرز عمل کے الزامات تھے۔
कई हफ्तों तक जेल में रहने के बाद कोलंबस और इसके भाइयों को रिहा कर दिया गया, लेकिन कोलंबस को अब हिस्पानियोला का गवर्नर नहीं रहने दिया गया। अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ कोलंबस तेज़ी से मजहबी हो गया। ख़ास तौर पर वो बाइबल की पेशीन गोइयों से मरऊब हो गया और इसने अपनी किताब पेशीन गोई 1505 ही लिखी। वो अवामी पहचान ना होने और हिस्पानी बादशाहों की नज़र में बज़ाहिर तंज़ाली से मायूस था। 1503 ही में इसने बादशाहों को एक ख़त लिखा जिसमें इसकी बेकदर कुर्बानी का एहसास था। मैं 28 साल की उम्र में आपकी खिदमत करने आया था और अब मेरे पास एक बाल भी नहीं है जो सफ़ेद नहीं है, और मेरा जिस्म कमज़ोर और थका हुआ है। जो कुछ मेरे और मेरे भाइयों के लिए छोड़ा गया था वो छीन लिया गया है और बेच दिया गया है, यहाँ तक कि वो चादर जो मैंने बग़ैर समाद या आज़माइश के पहनी थी मेरी बड़ी बेइज्जती के लिए। लेटर रशी सेमिया दी स्वेरियंस, चौथा सफ़र, 7 जुलाई 1503। कोलंबस का इंतकाल 1506 में हुआ। 54 साल की उम्र में रद्द अमल के घटिया से मुतल्लिक दिल के दौरे से बिलाशुबा समुद्रों में सफ़र करने की सख्तियों का वज़न कोलंबस की सेहत पर था। अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ वो अपने सफ़र से अक्सर जिस्मानी दर्द में मुब्तला रहता था। कोलंबस को बहुत से यूरोपीय अमेरिकियों ने इज़्ज़त दी है जिसने अमेरिका को नक्शे पर लाने में मदद की। कोलंबस डे 12 अक्टूबर को स्पेन और पूरे अमेरिका में मनाया जाता है। दूसरे कोलंबस के बारे में ज़्यादा तनकीदी नुक्ता नज़र इख्तियार करते हैं, यह दलील देते हुए कि इसकी दरियाफ्त वाकई कोई दरियाफ्त नहीं थी क्योंकि ज़मीन पहले ही आबाद थी और इसकी कार्रवाइयों के नतीजे में आने वाले यूरोपीय नौ आबादियात मकामी अमेरिकों की साथ बदसलूकी और नस्ल कशी का बायस बनी वहाँ। तो आज की हमारी स्टोरी क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।